اب جو یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہ اپنے اصل موضوع کی طرف قرآن آ رہا ہے۔ قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، اس تیسرے رکوع میں یہ تینوں چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر چھیڑا ہے، کیونکہ جب تک آپ وحدانیت کے قائل نہیں ہوں گے آپ کی تمام عبادتیں بے سود ہوں۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے شرط اول توحید کا اقرار ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، وحدانیت کے ہم قائل نہیں ہیں، وجود باری تعالیٰ کے ہم قائل نہیں ہیں، تو لاکھ ہم عبادتیں کر لیں وہ عبادتیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کی تم عبادت کرو گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت پر مزید بحث کرنے سے پہلے ایک نقطہ جان لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور انہوں نے جب لوگوں کو خطاب کیا تو ان کے خطاب کا انداز تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب نے اپنے خطاب کا جو انداز اختیار کیا وہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن یہاں پر قرآن کا جو انداز ہے وہ انداز جب آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن آخر یہ کیوں کہتا ہے کہ سارے عالم کے لیے۔ اس کا خطاب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کوئی قوم کو خطاب نہیں کر رہا بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، آپ چاہے جس جگہ پر بھی ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس زمان میں ہوں اور جس قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، آپ سب کو یہ قرآن مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کس کی کریں گے؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہاں پر قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو وجود بخشتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے حد کمال کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا ہوئی رب سے، اور قل اعوذ برب الناس، قرآن کا اختتام ہوا رب پر۔
تو رب جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آتے کے ساتھ ساتھ اس سے جو سب سے قریب تر چیز ہوتی ہے، یعنی ماں کی چھاتی، اس میں دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے، دودھ کی دھاریاں جاری کر دیتا ہے، کھانے کا انتظام آتے کے ساتھ باپ کے دل میں شفقت پیدری ڈال دیتا ہے، اور اس معصوم بچے کے لیے وہ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ ہے جو پیدا ہوتے ہی وہ انتظام میں لگ گیا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام میں لگ گیا اور ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو رب اسے کہتے ہیں جو انسان کی بلکہ تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اسے حد کمال کو پہنچاتا ہے۔ وہ رب کون ہے؟ خلقکم، جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اگر وجود نہیں تو کچھ نہیں، تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تم تو تھے ہی نہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود عطا کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ سیکھنے کا ہے۔ بعض لوگ جو ایمان سے عاری ہوتے ہیں اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ طرح طرح کے سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ تیار نہیں تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہاں کہا خلقکم، تمہیں پیدا کیا، اس نے پیدا کرنے کی شکل کیا ہے؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ المومنون، سورۃ المومنون میں قرآن نے نقشہ کھینچا آیت نمبر 14 میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کیا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ ہم نے تمہیں نطفہ سے، ایک گندے پانی سے، خون کے جمے ہوئے خون کی شکل بنا دیا۔ ایک نطفہ کو ہم نے کیا کیا؟ جمے ہوئے خون کی شکل میں ڈھال دیا۔ ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو میں نے ہڈی بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پہ ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری شکل میں ڈھال دیا، پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور مبارک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات تمام پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو ایک میں غیر ایمان والی ایک لیڈی تھی، اس کا بیان سن رہا تھا، اس نے اس آیت پہ اعتراض کرا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں جناب، ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دوسرے بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ مقابلہ تبھی تو ہوتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا۔ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، تو پتہ چلا کوئی دوسرے بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ بھی پیدا کرتا ہے، دوسری طرف دوسرے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ نے پیدا کیا سواری کے لیے، گھوڑے کو پیدا کیا، اونٹ کو پیدا کیا، کھچر کو پیدا کیا، یہ اللہ کی پیداوار ہے۔ اور انسان نے سواری کے لیے کیا پیدا کیا؟ کاریں بنائی، مرسڈیز بنائی، ایروپلین بنائے، ہوائی جہاز بنائے، ہیلی کاپٹر بنائے۔ یہ دو چیزیں وہ گنوائی۔ اس نے کہا دیکھیے موازنہ کیجیے، جب اللہ کا پیدا کیا ہوا چیز کی ہوئی چیز زیادہ بہتر ہے یا انسان کی بنائی ہوئی چیز زیادہ بہتر؟ وہ گھوڑے کو کھانا نہیں دیں گے تو مر جائے گا، گدھے کو کھانا نہیں دیں گے تو مر جائے گا، کھچر کو کھانا نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ تو بتائیے، اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، مرسڈیز اچھی ہے یا گھوڑا اچھا ہے، ایروپلین اچھا ہے یا کھچر اچھی ہے؟ آپ کے دماغ تو گھوم جائیں گے اگر پڑھے نہیں ہوں گے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان
کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہ لے۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں ایک دو چیزوں کو ملا کر کوئی تیسری چیز بنا دینا۔ انسان بھی پانی اور مٹی سے بن کر کے بنا ہے، اسی لیے اس کی تخلیق ہوئی۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کار بنائے ہیں تو کس چیز کے بنا؟ آپ نے لوہا لیا، آپ نے المونیم لیا، آپ نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، ان چیزوں کو جوڑ کر کے آپ نے کاریں بنائی، مرسیڈیز بنائی، جہاز بنائے، ایروپلین بنائے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں، وہ لوہا، وہ المونیم، وہ دھاتیں، یہ کس نے بنائی؟ کس کی تخلیق ہے؟ تو ایک چیز آتی ہے قرآن میں ہے بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وہاں لفظ بدیع ہے، اسی سے بدعت نکلا کہ ایک چیز نہیں تھی اور پھر اس چیز کو لے آنا، اس کو بدیع کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ آسمان نہیں تھا، اللہ نے آسمان بنا دیا۔ زمین نہیں تھی، اللہ نے زمین بنا دی۔ لوہے نہیں تھے، اللہ نے لوہا پیدا کر دیا۔ المونیم نہیں تھی، اللہ نے المونیم پیدا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں کس کی بنائی؟ بدیع، پہلے نہیں تھی، اللہ نے وجود بخشا۔ اب ان چیزوں کو جوڑ کر کے تم کسی چیز کی تخلیق کر لو، تمہارے کمال تھوڑی، وہ تو بدیع السماوات والارض کا کمال ہے، جو کہتا کن فیکون، کسی چیز کو کہتا ہو جا تو وہ ہو جا۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ صرف خالق ہی نہیں، اللہ بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، اور اس کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ۔ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی پیدا کیا، تمہاری ماں کو بھی پیدا کیا، تمہارے دادا دادی نانا نانی جتنے بھی پچھلے ہیں حضرت آدم تک سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب سب کا خالق وہی ہے، خالق وہ، مخلوق ہم، دینے والا وہ، لینے والا ہم، غنی وہ، محتاج ہم، داتا وہ اور فقیر ہم، تو جب سب کچھ وہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تو اسے چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے در پہ کیا ہے سب ملا۔ اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اور اگر ایسا کرو گے، تم اللہ کی عبادت کرو گے، اپنے اس رب کی عبادت کرو گے، لعلکم تتقون، تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تم اپنا بچاؤ کر لو گے جہنم کی آگ سے، تم اپنا بچاؤ کر لو گے جہنم کے ایندھن سے، تم اپنے آپ کو بچا لو گے اور جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ صفات گنا رہا، غور کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا۔ اب صرف اس دو چیز پہ غور کر لیں آپ، اللہ نے آسمان بنایا، کہیں بھی آپ کوئی پلر ڈھونڈ کے دکھلا دیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ایک چھت ڈالے گا تو پلر دے گا، بغیر دیوار کے، بغیر کالم کے چھت نہیں ڈال سکتا۔ وہ خالق و مالک بدیع السماوات والارض، اتنا بڑا آسمان چھت بنایا بغیر پلر کے بنایا۔ اب اس آسمان کو سجا دیا، اس میں چاند لگا دیے، اس میں سورج لگا دیے، اس میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے لگا دیے۔ یہ کس کے لیے؟ آپ دن بھر اس سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے تب سے اس سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی بل آیا؟ آپ ابھی یہ لائٹ جلا رہے ہیں، مہینہ کا اینڈ ہوگا آپ کے ہاتھ میں بل آ جائے گا، اتنا بل دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے پاس کوئی بل نہیں، کوئی بل نہیں بھیجتا۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی، ایک انسان کی آنکھ خراب ہو گئی، گیا علاج کرانے کے لیے، ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوا اور اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا، نکلا تو 2 لاکھ کا بل۔ 2 لاکھ کہاں؟ یہ اللہ
ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے اس آنکھ سے فری میں دیکھ رہے تھے، آج چند منٹ میں انہوں نے کچھ کام میرے آنکھ میں کیا ہے، کچھ آپریشن کیا ہے، اور اس کا بل چند منٹ کے لیے 2 لاکھ روپے میں۔ اس آنکھ کا کتنی بڑی نعمت آپ کی، تو اللہ نے آپ کو آنکھ فری میں دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو بنایا، آسمان کا نظام سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی ذات میں غور نہیں کرو، اللہ کی جو چیزیں پیدا کی اس میں غور کرو، تمہیں اللہ سمجھنا ہے۔ آسمان کا نظام دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ ہم وانزل من السماء ماء، کہ ہم اس آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ اس بارش کا سسٹم دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے برساتا ہے۔ ایک سمندر میں بھاپ کی شکل سے وہ پانی کو فلٹر کر کے اوپر لیتا ہے، اور پھر وہ پورا لوڈ ہوتا ہے، اور پھر لوڈنگ سسٹم ہو کر کے پھر وہ آسمان میں جاتا ہے، اور پھر وہ آسمان سے ٹرانسپورٹنگ سسٹم چلتا ہے، اور پھر جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنی بارش برساتا ہے، اور پھر زمین پر برساتا ہے، جس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنایا ہے۔ اس زمین کا نظام دیکھیے، آپ جتنا اسٹاک کر سکتے ہیں وہ بارش کے پانی کو اسٹاک کر لیجیے، نہیں کر سکتے ہیں آپ کے برتن ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسٹاک بنا دیا۔ اس زمین کو اسٹاک کے لیے پانی اسٹاک کرتا ہے آپ کا زمین، جب چاہو کھود کے نکال دو، جب چاہو بورنگ کر کے نکال دو، جب چاہو چشمہ جاری کروا لو۔ تو اس زمین کو اسٹاک بنایا، یہاں پہ زمین پانی اسٹوریج ہوتے ہیں یہاں پر، اور پھر اس میں آپ ایک دانہ ڈالیے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھاڑ کر کے آپ کو 10 دانے واپس کرے گا۔ ایک دانہ ڈالیے گا، اللہ اس زمین کو پھاڑ کر کے 100 دانے نکالے گا۔ یہ زمین جسے اللہ نے آپ کے لیے فرش بنایا، یہ آسمان جس آسمان کے نیچے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بارش برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے سے اس زمین کے اندر سے آپ کے لیے میوے نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، اناج نکالتا ہے، گلے نکالتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب ربوبیت کا سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں، آپ کا انتظام ہو رہا ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ آپ کا دودھ کا انتظام، اور جب بڑے ہوئے کھانے کا انتظام، اللہ فرما رہا آسمان سے ہم بارش گراتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کو زمین لیتی ہے، اور زمین لینے کے بعد اب جب اس میں اناج ڈالتے ہیں، ایک دانہ ڈالتے ہیں، ہم 100 دانے واپس کرتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کھاتے ہیں، اور کھا کر کے جو ہے آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے، خون بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، لہذا حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، حق بنتا ہے اس کی عبادت کی جائے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے، جس اللہ نے آسمان کی بارش کی وجہ سے زمین کو پاڑ کر کے تمہارے لیے اناج اور گلے نکالے تاکہ تمہارا پیٹ بھر جائے، تو پھر کیا بات ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرا دو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کا شریک کیوں کسی کو ٹھہرا؟ ند کہتے ہیں کسی اللہ کے مقابل میں کسی کو لے آنا، اور پھر اس کی پوجا کرنے لگ جانا، اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانے لگ جانا، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے لگ جانا، اس سے اپنے سوال کرنے لگ جانا، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ نت میں پورے آتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کیا فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کا مقابل کسی غیر اللہ کو بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کو ایسا چاہنے لگتے ہیں، ایسی الفت ان سے کرنے لگتے ہیں، ایسی محبت ان سے کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ کر تو صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि सबसे ज्यादा उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। लिहाजा हमें अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बना करके भेजने लगे तो आपने फरमाया था, ऐ मुआज़, तुम यमन वालों को कैसे दावत दोगे? और उसके बाद फरमाया कि तुम जा करके सबसे पहले उन्हें इस बात की दावत देना कि वो एक अल्लाह की गवाही दे और इस बात की गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब वो इस बात को तस्लीम कर ले तब उन्हें नमाज, रोजा और हज के बारे में बताना। पहले तुम अल्लाह की वहदानियत उनसे ले लेना तो वो इसका इकरार करते हैं या नहीं करते। इसी तरह जो भी अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह के अलावा किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। इसी को जब एक मर्तबा सहाबी में से किसी सहाबी ने ये कहा, माशा अल्लाह व मा शिअत, कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी शिर्क की जड़ काट दी और कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, कि तुमने हमें अल्लाह का शरीक बना दिया, तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। ऐसा ना कहा करो। कुल माशा अल्लाह वहदा, कहो कि जो अल्लाह अकेला चाहे। तो हमें अल्लाह से वहदानियत का इकरार करते हुए और टूट कर मोहब्बत करते हुए उसकी मोहब्बत में सरशार होकर के इंशाअल्लाह जब हम उसकी इबादत करेंगे तो वह इबादत में मज़ा आएगा कि फिर आपको कहीं जी न लगेगा। इसी का तकाजा है। और लोग चाहे जो भी कहें, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में सामा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदे दो आलम से खफा मेरे लिए है।